ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے دعوت و تبلیغ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعوت اسلام اور دوسرا ہے دعوت اصلاح۔ کافروں کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے، توحید کی، رسالت کی اور قیامت کے حوالے سے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت برائے اصلاح ہے، اور مسلمان سوسائٹی، مسلم معاشرہ ہمیشہ اصلاح کا محتاج رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 فرامین موجود ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی دینی حالت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم معاشرے میں برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو اگر آپ کے پاس قوت ہے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے روکیے، اور فرمایا اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا فبقلبی، دل سے اس کو برا جانیے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے میں جب بھی برائی ہو رہی ہو، جہاں جس کی قدرت ہو اتنا اسے روکنا چاہیے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے روکنا اقتدار والوں کا کام ہے، اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کا کام ہے۔ زبان سے علماء کو چاہیے وہ عوام کو روکیں، اور دل سے تو ہر مسلمان برائی کو برا سمجھے۔ اور امت محمدیہ کا یہ خاصہ بیان کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو۔ جب سے ہم نے اپنے معاشرے میں اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ دیا ہے تو معاشرے میں برائی عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب اچھائی نہیں ہوگی تو برائی اپنا وجود پکڑ لے گی، اور برائی پھر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اچھائی کو لانے میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے جس مسلمان کو جہاں بھی موقع ملے اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے، اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح سب سے مقدم ہے۔ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کرے اسے چاہیے اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے آدمی کی اصلاح کریں گے، اس کی برکت سے آپ اپنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی بھلائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے اور دوسرا آدمی جب بھلائی پہ عمل کرتا ہے تو بھلائی پہ عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اس کی طرف رہنمائی اور دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہی لوگوں کو دعوت دیں گے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نکلیں اور دعوت کے اس طریقے کو سمجھیں اور لوگوں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل محلہ کو، رشتہ داروں کو، اور پوری قوم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔